حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، جن میں بھی شامل تھا، فرمایا تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جو جہنم دور کر دے اور جنت واجب کر دے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے۔ فرمایا پہلے تو اس طرح کہے کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر، پھر یہ دعا کہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رسی ہے، جب وہ نماز میں تھکاوٹ کے آثار محسوس کرتی ہیں تو اس سے چمٹ جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو، تم میں سے کوئی شخص جب تک تازہ دم ہو نماز پڑھے اور جب تھکاوٹ محسوس کرے تو بیٹھ جائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میرے پاس بنو اسد قبیلہ کی ایک عورت بیٹھی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ میں نے عرض کیا یہ فلاں عورت ہے، یہ رات کو سوتی نہیں ہے، اس کی نماز کی کثرت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ رویہ چھوڑ دو، تم پر اتنے ہی اعمال لازم ہیں جو تمہارے بس میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان تو اس سے بالا تر ہے کہ وہ کسی کام سے اکتا جائے، البتہ تم خود اکتا جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ مومن مرد نہ ہوتے جن کو میرے غزوہ کے لیے چلے جانے کے بعد پیچھے رہنا گوارا نہیں اور نہ میں ان کے لیے سواری کا انتظام کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو میں کسی غزوے سے پیچھے نہ رہتا جس میں راہ خدا میں جہاد کیا جاتا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں راہ خدا میں شہادت کا درجہ حاصل کروں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف بھاگیں گے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ بارگاہ خداوندی میں ہماری سفارش کریں، وہ فرمائیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ وہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ فرمائیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، البتہ تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑنا چاہیے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل ہوا ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرا مرتبہ نہیں، البتہ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑنا چاہیے کہ وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، البتہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑو۔ وہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا میں اس کام کے لیے حاضر ہوں، میں بارگاہ خداوندی سے اذن حضوری طلب کروں گا، مجھے اذن حضوری مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے کلمات حمد کا القاء فرمائے گا جو اب تک مجھے یاد نہیں، میں ان کلمات کے ذریعہ اپنے رب تعالیٰ کی حمد کروں گا اور اس کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، تم بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی، تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما، مجھ سے کہا جائے گا جاؤ اور جس کے دل میں ذرا یا رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال لو، میں جاؤں گا اور اس حکم کی تعمیل کروں گا، پھر میں دوبارہ انہی کلمات حمد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا۔
اور اس کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، تم بات کر تمہاری بات سنی جائے گی، تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہو جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما۔ میرا رب فرمائے گا جاؤ، اور جس کے دل میں رائی سے بھی کہیں کم ایمان ہے اس کو آگ سے نکال لو، اس کو آگ سے نکال لو، اس کو آگ سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور اس حکم کی تعمیل کروں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں چوتھی مرتبہ اس کام کا اعادہ کروں گا، ان کلمات حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، تم بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی، تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب مجھے ہر اس شخص کو دوزخ سے نکالنے کی اجازت عطا فرما دیجئے جس نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال اور عظمت و کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا میں اس کو دوزخ سے نکال لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا مجھے تمہارے متعلق یہ خبر صحیح ملی ہے کہ تم راتوں کو قیام کرتے ہو اور دنوں کو روزہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسے کرو گے تو تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی اور تمہارا جسم تھک جائے گا، اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے کبھی روزہ رکھو اور کبھی افطار کیا کرو، کبھی قیام کیا کرو اور کبھی سو جایا کرو۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس کے ساتھ مخاصمت، اور اگر وہ اس وقت ظاہر ہو جب میں دنیا میں تمہارے ساتھ موجود نہ ہوں تو ہر شخص اپنی طرف سے خود اس کے ساتھ مخاصمت کرے۔ میرے بعد اللہ تعالیٰ خود ہر مسلمان کے ایمان کا محافظ ہے۔ تم میں سے جو دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ آیات تمہیں فتنہ سے محفوظ رکھنے والی ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس دجال کا قیام زمین پر کتنا عرصہ ہوگا؟ فرمایا 40 ایام، ایک دن سال بھر کے برابر ہوگا، ایک دن مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے عام ایام کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جو دن سال کے برابر ہوگا کیا ہمیں اس دن میں ایک دن رات کی نمازیں کافی ہوں گی؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم دن رات کی مقدار متعین کر کے نمازیں ادا کرنا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید منارہ پر نزول فرمائیں گے، وہ اسے دجال کو باب لد کے نزدیک جائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی مجھ تک کسی دوسرے صحابی کے متعلق کوئی ناپسندیدہ بات نہ پہنچائے، کیونکہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں تو میرا دل تمہارے متعلق بالکل صاف ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دروازہ کھولا جو آپ کے اور لوگوں کے درمیان تھا، اور پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ نے ان کی اس حسین حالت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ ان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بعد ان مؤمنین کا خلیفہ بنائے گا، کیونکہ آپ نے ان کی اس عمدہ حالت کا مشاہدہ کیا تھا۔ پھر فرمایا اے لوگوں یا فرمایا مسلمانوں میں سے جس کسی کو کوئی مصیبت پیش آ جائے وہ اپنی اس مصیبت کا میرے انتقال کی مصیبت سے موازنہ کر کے اپنے دل کو تسلی دے لے، کیونکہ میرے
میرے کسی امتی کو میرے انتقال کی مصیبت کے بعد کسی ایسی مصیبت سے واسطہ نہیں پڑے گا جو اس مصیبت سے زیادہ سخت ہو۔ حضرت کنانہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی رات اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی۔ آپ کو جواب دیا گیا، میں نے ان کو بخش دیا ہے سوائے ظالم کے، کیونکہ میں ظالم سے مظلوم کا قصاص لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اے پروردگار، اگر تو ارادہ فرمائے تو مظلوم کو جنت عطا فرما دے اور ظالم کو بخش دے۔ اس رات آپ کو اس دعا کا جواب نہ ملا۔ صبح جب آپ مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے اپنی دعا کو دہرایا۔ آپ نے جو مانگا تھا وہ آپ کو مل گیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس وقت آپ ہنسا تو نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراہٹیں عطا فرمائے۔ آپ نے کس چیز پر تبسم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دشمن خدا ابلیس کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے اور میری امت کو بخش دیا ہے تو وہ مٹی لے کر اپنے سر پر ڈالنے لگا اور ہلاکت و بربادی کی دہائیاں دینے لگا۔ اس کی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ امت کے خطا کاروں کے لیے آپ سراپے رحمت ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ یا مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے۔ آپ نے دو انسانوں کی آوازیں سنی جن کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو کسی ایسے جرم کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا ان کے لیے مشکل تھا۔ ہاں، ان گناہوں سے بچنا مشکل تو نہ تھا، البتہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کبیرہ گناہ ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے پیشاب کے قطروں سے اپنے جسم اور کپڑوں کو نہیں بچاتا تھا اور دوسرا چگلیاں کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرسبز ٹہنی منگوائی، اسے توڑ کر اس کے دو حصے کیے اور پھر ہر قبر پر اس کا ایک ایک حصہ گاڑ دیا۔ آپ سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ فرمایا، ایسا اس امید پر کیا ہے کہ شاید جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہو جائیں ان کی تسبیح کی وجہ سے ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی۔ حضرت نواس بن سمعان الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک صبح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور اس ذکر کے دوران آپ نے کبھی آواز کو پست کیا اور کبھی بلند کیا، حتیٰ کہ ہم یہ گمان کرنے لگے کہ وہ دجال کھجور کے درختوں کے درمیان موجود ہے۔ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو گویا آپ نے ہماری اس کیفیت کو بھانپ لیا اور فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تھا اور اس دوران آپ نے اپنی آواز کو بھی پست کیا تھا اور کبھی بلند کیا تھا، حتیٰ کہ ہم یہ گمان کرنے لگے تھے کہ وہ کھجور کے درختوں کے درمیان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں دجال کی نسبت کسی شے کا خوف زیادہ ہے۔ اگر وہ دجال نکلا اس حال میں کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے ساتھ تکرار میں کروں گا۔ اگر وہ اس حالت میں ظاہر ہوا کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں تو ہر شخص اپنی طرف سے خود اس کے ساتھ تکرار کرے گا۔ میرے بعد اللہ تعالیٰ خود ہر مسلمان کے معاملات کی نگرانی فرمائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں منا کے مقام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، بے شک یہ دن حرمت والا ہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ شہر حرمت والا ہے۔ پھر فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ مہینہ بھی
ہی حرمت والا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور عزتیں اس طرح حرام کر دی ہیں جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس شہر اور اس مہینے میں حرمت والا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جن میں میں بھی شامل تھا، فرمایا تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جو جہنم دور کر دے اور جنت واجب کر دے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے۔ فرمایا پہلے تو اس طرح کہے کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر، پھر یہ دعا کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبیا ورسولا۔ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت مالک بن صعصع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے معراج کی حدیث مروی ہے جس میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس آیا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ انہوں نے فرمایا کیا معاملہ پیش آیا؟ میں نے جواب دیا مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ انہوں نے فرمایا میں آپ سے زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے بنو اسرائیل کا بڑا سخت تجربہ کیا ہے۔ آپ کی امت اس فریضے کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتی۔ آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اس سے تخفیف کی التجا کریں۔ میں واپس گیا اور رب قدوس سے تخفیف کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تعداد 40 کر دی۔ پھر اسی طرح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کے مشورے پر دوبارہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تعداد 30 کر دی۔ پھر اسی طرح معاملہ پیش آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تعداد 20 کر دی۔ پھر اسی طرح معاملہ پیش آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تعداد 10 کر دی۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے وہی بات کہی۔ پھر میری درخواست پر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تعداد 5 کر دی۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا معاملہ پیش آیا؟ میں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تعداد 5 کر دی ہے۔ انہوں نے پھر وہی بات کہی۔ میں نے جواب دیا میں نے اس امر ربی کو تسلیم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔